بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے جو حدیث اور اس کی کچھ وضاحت بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ نے حدیث سنی اور حدیث کا ترجمہ سنا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیا۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ علم کسے کہا جاتا ہے۔ تو علم کا لفظی معنی تو ہے جاننا، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، اور یہ علم نور ہدایت ہے، اور یہ علم بہت بڑی روشنی ہے، اور اسی علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت قرار دیا ہے، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ اس علم کو حاصل کرنے والے ہیں اور صحیح معنوں کے اندر اس پہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی علماء اکرام، انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وارث قرار دیا۔ اور آدمی اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اور قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کا وہ یہ علم ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور مسلم اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے کہ چاہے وہ پھر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور اب یہاں یہ فرمایا کہ ہر مسلم کے لیے، تو مسلم کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جس نے دین اسلام قبول کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اپنی زندگی میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی بندہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک کہ وہ اسلامی تعلیمات کو حاصل نہ کرے۔ تو اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا یہ فریضہ قرار دیا گیا کہ ہر مسلمان علم کو حاصل کرے۔ اور پھر اس حدیث کا مطلب یہ کہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جتنے علم کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مسلمان عالم فاضل ہی بنے، بلکہ ان تفصیلی علوم کو حاصل کرنا وہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اور اب علم کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ گفت و شنید یعنی بات چیت کے ذریعے سے اور کسی کی صحبت کے اندر رہنے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو سن کر دیکھ کر علم کو حاصل کیا، اور پھر انہی سے تابعین نے علم کو حاصل کیا، پھر تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد کتابیں لکھی گئی، کتابوں کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جاتا رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور علم کو سیکھا بھی جا رہا ہے اور سکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے خوش قسمت لوگ وہی ہیں جو اپنے آپ کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیں
اور دین کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے جو حمزہ بھائی نے پوچھا ہے کراچی سے، کہ اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہوگی تو اس کو اب وہ کیسے پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ فجر کی نماز قضا ہوئی تو اب اگر کوئی آدمی اسی دن فجر کی نماز زوال سے پہلے پڑھے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز سنت قضا پڑھے گا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض قضا پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی نے کوتاہی کی اور فجر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ زوال ہو گیا، تو اب زوال کے بعد جب وہ فجر کی نماز کی قضا کرے گا تو صرف اور صرف 2 رکعت فرض ہی کی قضا کرے گا۔ اب سنتوں کی قضا کا وقت ختم ہو چکا۔ تو آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، اپنا سوال پوچھیں، انشاءاللہ دینی حوالے سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔